یہاں پر جتنے ہمارے مرد حضرات ہیں نا وہ میں نے اسلام کی جتنی بات بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر ہم یہ بات کریں جب اس قسم کے لوگ ہمارے ساتھ اور اس قسم کے مولوی ہماری رہنمائی کریں گے جو کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ آپ نے بڑی ہوشیاری کے ساتھ اس طرح ڈیزائن کر دی ہے کہ بس میں بھی روکنے پہ ہی بات کروں۔ اسلام تو اولاد بڑھانے پہ بات کرتا ہے، آپ روکنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ بڑا عجیب مسئلہ، خدا کی قسم۔ یہ جو ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں نا بہن، یہ بات یاد رکھیں، کافرانہ اصولوں پر یقین، قرآن کی آیت کی طرح، اور قرآن کی آیات کو جھٹلانا، احادیث کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ کہاں جائز ہے؟ نکاح کا مقصد اولاد کو اٹھا دیں، جانور پنے کے علاوہ کیا رہ جاتا ہے؟ ایک کتا اور کتی بھی مستی کرتے ہیں، اپنا تعلق بناتے ہیں۔ ایک انسان، مرد اور عورت آپس میں تعلق بناتے ہیں نکاح کی صورت میں، کیا فرق کریں گے؟ بس مجھے صرف یہ بتائیں، یہی فرق ہے کہ اپنی جنسی خواہش پوری کریں؟ کیا انسان کے اندر صرف حیوانیت رکھ دی گئی ہے؟ نہ میں ایسی ہوشیاری کرنے نہیں دوں گا کہ آپ اس فارمیٹ پہ بات کریں۔ جی روکنے کی کیا صورت ہے؟ میں نے کوئی یہاں گائیں بھینسیں نہیں چرائی ہیں، میں بھی ایک یونیورسٹی کے اندر پروفیسر رہا ہوں اور ایک بڑے اہم سرکاری ادارے کی اچھی پوسٹ پر ہوں، اور دونوں تعلیمیں حاصل کی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نکاح اس لیے کرو کہ اولاد پیدا کرو۔ سر اولاد پیدا کرنے سے تو کوئی منع ہی نہیں کر رہا۔ کیوں نہیں منع کر رہے ہیں؟ آپ کی آغاز ہی منع کرنے پر ہے، آپ کا سوال ہی مجھ سے اس پر ہے کہ روکنے کی باتیں کریں۔ میری بات سنیں، ڈیبیٹ کے دو طریقے ہیں۔ ڈیبیٹ کا ایک طریقہ یہ کہ آپ نے خاندانی منصوبہ بندی کے حوالے سے کافرانہ اصول پہ بات کرنی ہے، یہ ڈیبیٹ کا ایک طریقہ ہے۔ ڈیبیٹ کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بحیثیت مسلمان یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس کی کیا تعلیمات ہیں، اس پہ عمل کریں۔ آپ دو کشتیوں کی سوار رہنا چاہتے ہیں، یہ ایسی باتیں نہیں چلتی ہیں۔ نبی علیہ السلام کا صاف فرمان ہے، تناکحوا وتناسلوا فإنی افاخر بکم الامم۔ نکاح کرو، نکاح کا مقصد اولاد پیدا کرو۔ اولاد پیدا قیامت، میری بات مکمل ہونے دے۔ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا۔ نکاح کا مقصد اولاد کی پیدائش ہے، نکاح کا مقصد اپنی عصمت کی حفاظت ہے۔ ہاں پھر شریعت یہ کہتی ہے کہیں ایسی رکاوٹیں آ جائیں جہاں ماں کی صحت کا سوال اٹھتا ہے، جہاں ماں کی جان کا سوال اٹھتا ہے، جہاں بچوں کی جان اور صحت کا سوال اٹھتا ہے، وہاں عارضی پابندیاں آ جاتی ہیں، عارضی حد بندیاں آ جاتی ہیں۔ یہی میرا سوال ہے کہ نہیں، آپ آغاز وہاں سے کریں جہاں شریعت کا مقصد ہے۔ میں نے آپ سے تین چیزیں پوچھی، دیکھیں نکاح کا وقفہ اور روکنے کے حوالے سے حکم کیا ہے؟ نہ میں اس پہ بات ہی نہیں کروں گا۔ میں سب سے پہلے بات کروں گا نکاح کا مقصد درجن بچے پیدا کریں، پہلے میں اس پہ بات کروں گا، پھر بات کروں گا ہاں جی اب سوال کریں کہ ماں کی جان کو خطرہ ہے پھر کیا ہونا چاہیے، باپ کی جان کو خطرہ ہے پھر کیا ہونا چاہیے۔ اسلام تو سر یہ بھی آپ گاڑی میں بریک نہیں، آپ گاڑی میں بریک رکھتے ہیں نا، کیا آپ نے گاڑی میں بریک اس لیے رکھی ہوئی ہے کہ جیسے ہی آپ سٹیئرنگ پہ بیٹھیں تو بریک لگا کے بیٹھ جائیں؟ گاڑی میں آپ نے بریک ضرورت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ بالکل اسی طرح جہاں اسلام آپ سے بات کرتا ہے نا تو نکاح کا مقصد اس نے رکھا ہے زیادہ بچے پیدا کریں، مسلمانوں کی آبادی بڑھے اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بڑھیں، اور اسی بدولت آپ کا افواج بھی بڑھیں، آپ کا زر مبادلہ بھی بڑھے۔ ہمارے ہاں معیشت کا تصور کیا ہے؟ کم بچے، اور شریعت کے معیشت کا تصور کیا ہے؟ زیادہ بچے۔ اچھا مفتی صاحب، کیونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں نے اپنے دونوں مہمانوں کو جو ہے وہ وقت دینا ہے، آپ کو بھی دینا ہے، ڈاکٹر صاحب کو بھی دینا ہے۔ آپ جو ہے نا وہ سوال کے آغاز سے ہی اس کا کانسیپٹ نہیں سمجھتے اور ایک دم کانسیپٹ سمجھتا ہوں اور ساری ہوشیاریاں سمجھتا ہوں، ساری ہوشیاریاں اللہ کی قسم۔ میں ان چیزوں میں آپ لوگوں کو ہر طرف سے دیکھ چکا ہوں، یہ جتنے بھی چیزیں ہیں نا یہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ دیکھیں میری ایک منٹ بات سنیں، میں نے آپ سے تین چیزیں پوچھی، ٹھیک ہے؟ آپ سب سے پہلے مجھ سے یہ پوچھیں، آپ سب سے پہلے مجھ سے یہ پوچھیں نکاح کا مقصد کیا ہے؟ آپ رکاوٹوں پر آ گئی ہیں، شادی نہ کریں، کیونکہ ہمارا ٹاپک ہی فیملی پلاننگ پر ہے۔ کیا ہمارا ٹاپک ہی فیملی پھر فیملی پلاننگ پہ میں بات کروں گا، اسلام میں یہ ناجائز ہے، پھر میں یہ بات کروں گا، میرا آپ سے یہ بات کروں گا۔ اب آپ سوال کریں گے جائز کہاں ہے، پھر میں بات کروں گا۔ ہاں تو آپ نے اپنی مطلب کا جو ہے، مطلب کا نہیں، آپ اپنے مطلب سے فارمیٹ بنائیں، آپ اپنے مطلب سے
دیکھیں بات کرنے دیں, میں نے آپ کی بات بڑے تحمل سے سنی ہے. نا آپ تحمل سے نہیں سنتی, میری بات آپ تحمل سے نہیں سنتی. میں نے پہلے کہا مجھے ایسے پروگراموں میں نہ بلایا کرو, میرا وقت ضائع ہوتا ہے. نہیں بلایا, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, دونوں آرام سے عیش کر کے جتنے مرضی مغربی اصول پر بات کریں, کوئی بات نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کافرانہ اصول پر بھی بات کریں نا. جن ممالک نے خاندانی منصوبہ بندی کی آج وہ تلپٹ ہو چکے ہیں, وہ آپ سے درخواست کرتے ہیں آ جاؤ اپنے بچے لے کر ہمارے ہاں آ جاؤ. بات کر رہے ہیں آپ, خواہ مجھے ان پروگراموں میں بلاتے ہیں, نہ بلا کریں مجھے ان پروگراموں میں. ڈالنے سے بات شور آپ کر رہی ہیں, شور آپ کر رہی ہیں. میں جذباتی ہو رہا ہوں, شور آپ کر رہی ہیں. میں شور نہیں کر رہی نا, آپ مجھے بات چلیں آپ بات کریں, میں نے بات کر لی, کر لیں آپ. آپ دونوں اچھی طرح دل پشوری کرتے ہوئے اسلام کے خلاف آپ نے جو بات کرنی کر لیں, کر لیں آپ. ہم نے کوئی چھوڑیں آپ اس کو, بیکار ٹائم اپنا بھی ضائع کرتے ہیں, ہمارا بھی ضائع کرتے ہیں. رہنمائی کے لیے آپ کو یہاں پر یہ رہنمائی نہیں ہے کہ یہاں مجھے بٹھا کے ایک دین کے نمائندے کو بٹھا کے آپ دین کی بنیادی تعلیمات سے کھلواڑ کریں. تو پوچھ رہے ہیں آپ, پوچھ نہیں رہے, آپ نے پوچھنے کا فارمیٹ یہ بتایا, میں ادھر ادھر نہ نکل سکوں. نہیں, آپ مجھے نکلنا آتا ہے, مجھے بات کرنی آتی ہے. آپ کریں بات کر رہے ہیں آپ, نہیں بڑھنے دے رہے. چلیں بات کریں آپ. ڈاکٹر صاحب, آپ لوگوں نے اس منصوبے پہ اربوں روپے لگائے ہیں, جہاں پر یہ اسلام کی بات کریں, وہاں پر اسلام نے عورت کو کہا ہے کہ 2 سال تک وہ اپنے بچے کو دودھ پلائے. یہ 2 سال کا وقفہ یہ کسی بات سے ہی ہے نا. اب وقفہ نہیں ہے دودھ پلانے کی بات, وقفہ نہیں ہے, اگر دودھ پلانے کی بات کریں, جب عورت حاملہ ہو جاتی ہے, وقفہ نہیں ہے, دودھ پلانے کی بات کریں. ہاں دودھ پلانے, لیکن 2 سال تک دودھ پلانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مقصد آپ نہ نکالیں, مقصد پھر مجھ سے پوچھے دین کیا کہہ رہا ہے. آپ اپنی طرف سے کنسیو نہ کریں, آپ اپنی طرف سے بات کو کنسیو نہ کریں. بات کا مطلب یہ ہے آپ نے 2 سال سے زائد دودھ نہیں پلانا, یہ مطلب ہے. جس نے پلانا ہے, میں آپ کو قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں, والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاع. جو مدت رضاعت پوری کرنا چاہیں, جو دودھ مکمل مدت پلانا چاہیں, ان کے لیے مدت 2 سال ہے. اب بات کریں, 2 سال ہے, اپنی طرف سے قرآن کی آیت کا مفہوم اس سے کنسیو کرنا کوئی گنجائش نہیں. کریں گے نا تو یہاں پر ہر مفتی اور ہر مولوی نے اپنی مرضی, یہاں کسی مفتی کی کوئی بات نہیں. کسی ان پڑھ کو اگر آپ نے اخبار میں اشتہار دے کے 2 گز کا کراکولت پہنا کے خاندانی منصوبہ پر بات کرنی ہے کر لیں, لیکن کسی بھی مسلک سے آپ کو اس کے حق میں فتویٰ نہیں ملے گا. چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اربوں روپے اس منصوبے پر لگا دیے اور ہم آج تک اپنی عوام کو اویئر نہیں کر پائے. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اولاد پیدا ہی نہ کریں, ایک مناسب وقفہ عورت کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے, دس از ویری امپورٹنٹ. ہم یہاں پر پروٹیکشن کی بات کریں, ہم یہاں پر کانٹرسیپٹیو کی بات کر رہے ہیں, جس میں عورت کی جان, کیونکہ یہاں پر جتنے ہمارے مرد حضرات ہیں نا وہ میں نے اسلام کی جتنی بات, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اگر ہم یہ بات کریں, جب اس قسم کے لوگ ہمارے ساتھ اور اس قسم کے مولوی ہماری رہنمائی کریں گے جو کہ کچھ سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے, اور جب ان سے اس قسم کی جینوئن حقائق پر بات کی جائے تو وہ آگے سے تیش میں آ کے اگلے کا بھی مورال خراب کرتے ہیں اور غلط اویئرنیس دیتے ہیں. سو ہمیں ایسے لوگوں سے رہنمائی بالکل نہیں چاہیے. اور اگر ہمیں پتا ہوتا کہ مفتی صاحب یہاں پر آ کر یہ سب کچھ کریں گے تو لٹرلی ہم ان کو کیا, ان جیسے کسی بھی مولوی کو کبھی بھی اپنے شو پر نہ بلائیں. ہم اس کے خلاف نہیں ہے, اولاد پیدا کرنے کے خلاف, لیکن ایک عورت کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ. اور اس قسم کے مولوی یہ وہ لوگ ہیں جو کہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہے. انفارچونیٹلی ہماری بہت بڑی کوتاہی تھی کہ ہم نے لیکن ہمیں پتہ نہیں تھا کہ مفتی صاحب کی اس پر کیا اوپینین ہے.